نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے یہ سال سب کو راس آئے۔ پریز دا لارڈ۔ عزیز و یسوع کے قدوس بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں لوگ 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری نیو ایئر یعنی نیا سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، نئے سال کا جشن ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ نئے سال کا آغاز کب ہوا؟ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے نیا سال منایا؟ کیا نیا سال صرف مسیحیوں کا تہوار ہے؟ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے، میری درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے لوگوس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی منفرد اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اس کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے نیو ایئر کا کیا حقیقی پس منظر ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نئے سال کی، قدیم میسوپوٹامیہ کے اندر ایک جشن ہوتا تھا جو سالانہ ایک جشن تھا۔ عمومی اعتبار سے یہ جشن فصل کی کٹائی کے وقت ہوتا تھا۔ جب لوگ فصل کاٹ لیتے تو پھر خوشی مناتے، ناچتے، جھومتے اور گاتے تھے۔ لیکن جب ہم نیو ایئر کی بات کرتے ہیں تو نیو ایئر جڑا ہے رومن کیلنڈر کے ساتھ۔ رومی کیلنڈر جس کو رومولس شہنشاہ نے یعنی کیسر رومولس نے، جو پہلا شہنشاہ تھا روم کا، اس نے 753 قبل مسیح میں اس کیلنڈر کو متعارف کروایا۔ یہ رومی کیلنڈر جو اس نے متعارف کروایا یہ 10 مہینوں پر مشتمل تھا۔ اس کا پہلا مہینہ مارچ کا مہینہ ہوتا تھا، دسمبر اس کا 10واں مہینہ ہوتا تھا، لیکن آگے جو گیپ آتا تھا اس کو ونٹرز گیپ کہتے تھے۔ یہاں پہ کوئی تاریخ وہ مینشن نہیں کرتے تھے۔ یہ کیلنڈر 10 ماہ پر مشتمل تھا اور اس کے ٹوٹل دن 304 دن تھے۔ اس کے بعد تقریباً 700 قبل مسیح میں نوما پومپلس نے اس کے اندر کچھ چینجز کی۔ یہ کیلنڈر جو تھا، جو رومی سلطنت کے اختیار میں تھا، رومی اقتدار والے لوگ اپنے مفاد کے لیے اس کو کم یا زیادہ کرتے رہتے تھے۔ جو شہنشاہ نوما پومپلس تھا، اس نے اس کے اندر کچھ ریفارمیشن کی۔ اس نے اس کے ایام کو بڑھا کر 354-55 کر دیا اور مہینے 12 کر دیے۔ لیکن اس میں مزید ریفارمیشن آئی کیسر جولیس کے دور میں، جب یہ حاکم تھا تقریباً 44 قبل مسیح میں، تو اس نے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی۔ کیسر جولیس نے اور بھی ایام بڑھائے اور ٹوٹل جو سال تھا وہ 445 دن کا کر دیا۔ زراعت میں کچھ بہتری لانے کے لیے اس نے یہ کیا اور اس سال کو اس نے لاسٹ ایئر آف کنفیوژن کا نام دیا۔ ایسا سال جس میں کیلنڈر کو پھر سے تبدیل کیا گیا یا اس میں بے چینی آئی، اس میں پھر رد و بدل کیا گیا۔ یہ کیلنڈر زراعت میں تو تبدیلی لے کر آیا، زراعت میں تو شاید بہتری ہوئی، لیکن ٹریڈ میں، تجارت میں اور بھی بہت سارے کاموں میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر کیسر جولیس نے مصر سے کچھ لوگوں کو منگوایا، مصر کے کیلنڈرز منگوائے اور پھر مصری کیلنڈر کے مطابق کچھ لوگوں کو تعینات کیا تاکہ وہ رومن کیلنڈر کو ایک نئی شکل دے سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کیلنڈر کو 365 دن تک محدود کیا۔ یہ جو کیلنڈر نیا بننا تھا یہ 12 مہینے کا بنا اور 365 دنوں کا اس کو ترتیب دیا گیا۔ ہر 4 سال کے بعد ایک سال کو لیپ ایئر کہا جاتا تھا، جس میں ایک دن کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعد ازاں اس لیپ ایئر کو 3 سال کے بعد بھی لے آئے اور پھر وہی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں جو رومی اقتدار میں اکثر آتی تھیں۔ کیلنڈر کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی۔ اور پھر دور آتا ہے اوگسٹس کا، کیسر اوگسٹس کا۔ اب یہ دونوں جو کیسر ہیں یعنی رومی شہنشاہ جولیس، اس نے بھی کیلنڈر کے اوپر کافی کام کیا اور اسی کے نام سے ایک مہینہ بھی ہے جس کو جولائی کا مہینہ ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اوگسٹس، اس کے نام پر اوگست ہے۔ 8 BC میں اس نے کیلنڈر کی ترتیب کو بہتر بنانے کے لیے، موسموں کا بہتر تعین کرنے کے لیے 3 جو لگاتار لیپ ایئرز تھے جو ایک سال کا اضافہ کرتے تھے 4 سال کے بعد، وہ لگاتار 3 سال اس نے روک دیا تاکہ اس کی جو ایک مطابقت ہے، تاکہ اس کا جو بیلنس ہے وہ متوازن ہو سکے۔ اس لیے اس کے کام کو بھی سراہا گیا اور اس کے نام سے بھی ایک مہینے کو ایڈ کیا گیا۔ یہ دونوں جو کیسر تھے، شہنشاہ تھے، ان کے نام سے جولائی اور اگست 2 مہینے ان کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جب 10 مہینے تھے رومی کیلنڈر کے اندر، اور جب ان کو بادشاہ نوما نے بڑھانا چاہا اور ان کو 12 کر دیا، تو جو پہلا مہینہ اس میں شامل کیا گیا تھا وہ جنویریس تھا، جو جینس دیوی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے رومی جو تھے وہ جینس دیوی کی پوجا کرتے تھے، جینس کے حضور میں قربانیاں گزرانتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم جینس دیوی کے پاس آئیں گے تو ہمارے کام میں بلیسنگز آئیں گی
اور ہمارا کام اچھا رہے گا۔ سال کے اندر 12 مہینے شامل کیے گئے، یعنی 10 سے 12 کیے گئے۔ جنوری کا مطلب تھا بگننگ، آغاز، جینس کے نام سے وہ منسوب تھا، اس لیے جب جنوری رکھا گیا، رومی کیلنڈر کو جو ریفارم کیا گیا تھا، اس کیلنڈر کی جو بگننگ ہوئی تھی اس کو سیلیبریٹ جو کیا گیا وہ ایک طرح سے پہلا نیو ایئر تھا۔ اس کے بعد ازاں بھی نیو ایئر سیلیبریٹ ہوتا رہا، لیکن مسیحی یہ نیو ایئر نہیں مناتے تھے۔ مسیحیوں نے 16ویں صدی میں نیو ایئر منانا شروع کیا 1582 کے بعد، جب اس کیلنڈر میں ایک بڑا چینج آیا۔ وہ چینج لانے والے تھے پوپ گریگری ہشتم۔ یہ ایسی شخصیت تھی 1582 میں جس نے کیلنڈر کو ایک نئی شیپ دی، کیونکہ عمومی اعتبار سے جو دن قائم کیے گئے تھے 365، زمین اپنا ایک چکر سورج کے گرد 365.25 دن میں ایک چکر پورا کرتی ہے، تو جو اوپر والا 1/4 حصہ ہے دن کا وہ بچتا جاتا تھا۔ اس کے اوپر اہم کام کیا گیا، کیونکہ ہر 400 سال بعد پھر ہونا کیا تھا، جیسے ابھی زیادہ سردی دسمبر میں آتی ہے تو پھر یہ ہونا تھا کہ دسمبر کے بعد یہ جنوری میں چلی جانی تھی، اور جنوری کے بعد فیب میں، اور فیب کے بعد مارچ میں، سلولی یہ آگے بڑھتا جانا تھا سلسلہ۔ اس بڑے سلسلے کو روکنے کے لیے اور موسمی تبدیلیوں کا صحیح جائزہ لینے کے لیے، موسموں سے صحیح لطف اٹھانے کے لیے، موسموں کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے پوپ گریگری نے ایک بڑا منصوبہ بنایا۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ اس کو خدشہ تھا کہ موسم کہیں اپنے وقتوں سے دور نہ چلے جائیں آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑا کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن میں ایک بڑی ٹیم نے کیا کیا، اس کے اوپر غور کیا، سوچ بچار کی کہ ہر 400 سال میں جہاں 100 لیپ ایئرز آتے تھے، وہیں ہر 400 سال میں 97 لیپ ایئرز اگر آتے ہیں تو پھر وہ ایک پورا سرکل ہوگا جس میں ایک سال کے بعد سیم اسی جگہ پہ آ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تعین کرنے سے، اس کو بیلنس کرنے سے جو سب سے سامنے ہمارے ایک چیز آئی وہ یہ تھی کہ 21 دسمبر جو سرد ترین دن ہے وہ ہر سال 21 دسمبر کو ہی آتا ہے، اور اسی طرح گرم ترین دن 21 جون کو ہی آتا ہے، اور متوازن اور برابر درجے کے دو جو ایام آتے ہیں وہ ہیں 21 مارچ اور 21 سپٹمبر۔ تو اس طرح سے ایک بیلنس اور مطابقت کیلنڈر میں آئی جو سالہ سال پھر ایک سرکل میں ساری چیزوں کو لے کر آئی، اور سارے موسموں کا ہم بہتر مزہ اٹھا سکتے ہیں۔ کاشتکاری میں، زراعت میں بہت آسانی پیدا ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا 1582 کے بعد جب کرسچنز نے نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جو رومی کیلنڈر تھا اور اس کے بعد جو جولین کیلنڈر تھا، ہر جنوری کی 8 تاریخ کو فیسٹ آف سرکمسیشن آف کرائسٹ کے نام سے ایک عید مناتے تھے۔ وہ بائبل کا واقعہ جہاں پہ یسوع کو 8ویں دن لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اس کے ختنے کیے جا سکیں۔ اس کے بعد پھر یہ نیو ایئر نے زور پکڑا اور یہ جگہ جگہ منایا جانے لگا۔ یاد رکھیں یہ تہوار سب سے پہلے قبل مسیح میں منایا گیا اور رومیوں نے منایا، اس کے بعد بھی رومنز مناتے رہے، پیگنز تھے، غیر اقوام اس کو مناتی رہیں، لیکن 16ویں صدی میں کرسچنز نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا۔ اب یہ تہوار ایسا تہوار بن چکا ہے جس دن لوگ ارادہ کرتے ہیں کچھ نیا کرنے کا۔ نیا سال ہے تو نیا کام کریں، نیا سال ہے تو کچھ ہٹ کے کریں، تو لوگ نئے نئے کام کرنا اچھا لگتا ہے ان کو، وہ پسند کرتے ہیں اور خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ 31 دسمبر کو رات میں خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے وہ سارا سال ہماری مدد کی، اور اس کی شکر گزاری پیش کرتے ہیں، اور پھر 1 جنوری اور 31 رات 12 کے بعد وہ ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں جس میں وہ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ کیا کریں گے۔ جہاں پہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں وہی بہت سارے برے لوگ بھی ہیں جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو رنگ رلیاں مناتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، سگریٹ نوشی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جو نامناسب کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، اور خدا ان سے خوش نہیں ہے۔ آئیے میرے عزیزو، نیا سال ہم سب کے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ نئی سوچ پیدا کریں، نئی جستجو پیدا کریں۔ تو عزیزو، بہت ساری خوشیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت ساری مصیبتیں بھی، تکالیف بھی، رنج بھی، غم بھی دیکھے ہوں گے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے یہ سال سب کو راس آئے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔